وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھی، دنیا میں اس وقت حالات بہت ہی پیچیدہ اور ہر طرف فساد کا ماحول دکھائی دیتا ہے، اور ہمارا اپنا ملک ہندوستان بھی اس وقت انہی حالات سے دوچار ہے. یہاں جب سے 2014 میں حکومت بدلی ہے، ظلم میں شدت آ گئی. اس سے پہلے ظلم تھا، لیکن اس ظلم میں شدت پیدا ہو گئی. مسلمانوں پر ظلم اور دیگر اقوام پر ظلم، جنہیں کمتر سمجھ کے ظلم کیا جا رہا ہے. بہرحال انسانیت بلبلا رہی، لیل و نہار خوف و ہراس کے عالم میں زندگی گزار رہی. جماعت اسلامی ہند ہندوستان کی ایک ایسی تحریک ہے جس کے حالات پہ بڑی گہری نگاہ ہے. بہت ساری تنظیمیں اور تحریکیں ہیں، اپنے چھوٹے موٹے مقاصد کے لیے ہوئے کام کر رہی ہیں، لیکن ہم نے بچپن سے دیکھا کہ جماعت اسلامی وہ واحد تنظیم ہے جو مسلمانوں پر جب بھی ظلم ہوتا ہے تو وہ لوگ تڑپ جاتے ہیں اور کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہتے ہیں. وسائل نہیں ہوں گے لیکن کوششیں تو ضرور ہوتی ہیں. فساد ہو گئے، مسلمان برباد ہو گئے کسی علاقے کے، پوری امت مایوسی کا شکار، لیکن یہ چند مٹھی بھر لوگ اللہ پہ بھروسہ کر کے ریلیف لے کر ان مسلمانوں کے پاس پہنچ کر ان کی داد رسی، فریاد رسی، ان کو ہمت دلانا، ان کی مدد کرنا، یہ جماعت اسلامی کی تاریخ رہی. ابھی بھی ہندوستان کے حالات کے پیش نظر یہاں جو فساد کا ماحول ہے ہر طرف، جماعت اسلامی ہند نے ایک مہم چلائی، اور گزشتہ 10 دن سے وہ مہم چل رہی، جس میں تمام اقوام کے لوگوں کو لے کر یہ ثابت کیا جائے کہ ہمارا ملک امن چاہتا ہے. انسانیت کا پیغام صحیح روح کے ساتھ ان کو دینا چاہیے. یہ مہم جس کا عنوان ہے امن اور انسانیت، اور یہ 4 تاریخ کو ختم ہونے والی. پورے ہندوستان گیر پیمانے پر یہ مہم چل رہی.
جو اچھے اور شریف لوگ ہیں متاثر ہو رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ وقت کی اہمیت ہے، یہ کام ہونا ہے۔ اگر یہ کام نہیں ہوگا تو پھر ظالم کو چھوٹ مل جائے گی، اور جب ظالم کو چھوٹ ملتی ہے تو پھر آنسوؤں کے سمندر بن جاتے ہیں۔ ہم کتنے ہی نمازیں پڑھ لیں، دعائیں کر لیں، لیکن جب ظالم کو چھوٹ ملتی ہے تو پھر آنسو 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 کے سوا کچھ نہیں رہے۔ ایک صحیح موقع پر ایک صحیح مہم امن اور انسانیت، ہم نے بھی سوچا کہ یہ موضوع اہم ہے، اس موضوع پہ کچھ گفتگو کی جائے تاکہ صحیح پیغام اہل ایمان اور اہل ایمان کی وساطت سے ہندوستان کے تمام لوگ اور ان ظالموں تک بھی ہمارا پیغام پہنچے جو اپنے آپ کو مستغنی سمجھ کر، ان اکاؤنٹیبل سمجھ کر ظلم کی بھٹی کو دہکا رہے ہیں۔ حضرت گرامی، امن یہ فساد کا اینٹونیم ہے۔ فساد کے مقابلے میں امن ہوتا ہے۔ جب فساد ہو تو امن ختم ہوتا ہے، جب امن ہو تو فساد ختم ہوتا ہے۔ فساد کے مقابلے میں امن کو بلایا جاتا ہے۔ جس علاقے میں فساد نہیں ہے وہاں پہ امن ہوتا ہے۔ انسانیت کے مقابلے میں شیطانیت، حیوانیت بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن حیوان کے پاس عقل اور ارادہ نہیں ہوتا۔ ظلم کرنے والے عقل و ارادے سے ظلم کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں کہنا ہے کہ وہ حیوانیت کے شکار ہیں، وہ چھوٹی بات ہے۔ پورے عقل و ارادے کے ساتھ وہ ظلم کرتے ہیں، اس لیے وہ شیطانیت ہے اور وہ شیطان کے چیلے۔ تو جہاں شیطانیت ختم ہوتی ہے وہاں انسانیت مسکراتی ہے، جہاں فساد ختم ہوتا ہے وہاں پہ امن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو اسی لیے بھیجا کہ دنیا سے فساد ختم کیا جائے اور شیطانیت کو ختم کیا جائے، اور انبیاء کا سلسلہ ختم ہوا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہی مقصد کہ شیطانیت ختم ہو اور دنیا سے فساد ختم ہو۔ اور اللہ کے نبی نے یہ کام بحسن خوبی انجام دیا، دنیا سے فساد کو مٹایا، شیطانیت کو ختم کیا، انسانیت کے اندر روح کو پیدا کی، اور دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے زمین پر اپنی ایک امت کو چھوڑا کہ جب تک تم زندہ رہو یہ کام کرتے رہو، دنیا کا فساد مٹاؤ اور شیطانیت کو ختم کرو۔ اگر تم آرام کرو گے تو شیطانیت پھیل جائے گی اور دنیا میں فساد پھیلے گا، تم متحرک رہو گے دنیا میں فساد ختم ہوگا اور شیطانیت ختم ہوگی۔ آج ساری دنیا میں فساد کا غلغلہ ہے، شیطانیت کا ڈنکا بج رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سو رہی ہے، اپنی زندگیوں میں مست ہے، انہیں حالات کی کوئی فکر نہیں ہے، وہ جی رہے ہیں پیٹ اور زیر پیٹ کے لیے اور کوئی کام نہیں ہے۔ ان میں بہت زیادہ اچھا آدمی وہ ہے جو چند نمازیں پڑھ کر کچھ روزے رکھ کے حج عمرے کو جا کر زکوٰۃ دیتا، بہت اچھا آدمی، لیکن ان کی کوششیں دنیا سے فساد کو مٹانا، دنیا سے شیطانیت کو ختم کرنا، جو
کام کسی اور نے نہیں، ان کے نبی نے ان کے حوالے کیا، وہ نہیں کر رہے۔ امن اور انسانیت، روح انسانیت پیدا کرنے کے لیے 5 باتیں بڑی اہم ہیں۔ ان 5 باتوں سے پہلے یہ بات سوچ لیں، سمجھ لیں، ظلم ایک عام ظلم ہے۔ ایک آدمی انڈیویجولی کسی اور پہ کر دے، وہ ظلم ہے، اسے بھی برداشت نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ اتنا خطرناک نہیں ہے۔ لیکن جب ظلم انسٹیٹیوشنلائز ہو جاتا ہے، ارباب اقتدار اس ظلم کی سرپرستی کرنے لگتے ہیں۔ انسٹیٹیوشنلائزیشن کا مطلب ارباب اقتدار کی سرپرستی، وہ ظلم بہت خطرناک ہوتا ہے۔ قوموں کی قومیں پریشان ہو جاتی ہیں، نہ کہیں داد ہوتی ہے نہ فریاد۔ بھائی میں اپنے پڑوسی پہ ظلم کروں تو چند مسلمان مسجد میں بیٹھ کے داد فریاد کر سکتے ہیں، لیکن اگر ارباب اقتدار کی سرپرستی حاصل ہو جائے ظلم پر، نہ عدالت سنتی ہے، نہ کوئی ہمت دلاتا ہے۔ آدمی، قومیں روتے روتے اپنے مقدر کو کوستے کوستے اپنی زندگیاں گزارتی ہیں۔ یہ ظلم بڑا خطرناک ہے، اور آج ساری دنیا میں جو ظلم چل رہا ہے وہ یہی ظلم ہے۔ انسٹیٹیوشنلائزیشن اس کا ہو چکا ہے۔ اس کے سربراہ بیت ابیض میں بیٹھے ہوں یا 7 ریس کورس میں بیٹھے ہوں، یہ سرپرستی کر رہے ہیں ظلم کی۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہ عدالتوں میں داد و فریاد چل رہی ہے، نہ کہیں کوئی ہماری فریاد سن رہا ہے، اس لیے کہ سرپرستی ارباب اقتدار کی حاصل ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا مقتدر اسی ظلم کو روا رکھا ہوا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں انسان کا خون دریا کی طرح بہہ رہا، اس لیے کہ اس نے ٹھان لیا ہے کہ ظلم کروں گا۔ اور کہیں یونو، جسے علامہ اقبال نے داشت افرنگ کہا ہے، وہاں بھی کوئی داد فریاد نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یونو میں داد فریاد ہو سکتی ہے کسی کے ظلم کی، وہاں بھی نہیں۔ ایسے حالات میں جماعت اسلامی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے کم سے کم کچھ لوگ کروٹ لیں، اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ انہوں نے ایک مہم چلائی۔ اصل فیصلہ تو اللہ کرنے والا ہے، چھوٹے چھوٹے کاموں کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا بنا دیتا ہے۔ کبھی کبھی ایک آدمی کے ایک کام کو آگے چل کے ساری دنیا پہ اس کو نافذ کر دیتا ہے۔ ابھی لوگ حج کو جا رہے ہیں، آج سے 4000 سال پہلے۔ اب اتنے لاکھوں لوگ یا سال بھر میں کروڑوں لوگ جس گھر کا طواف کر رہے تھے، وہاں پہ بالکل خانہ کعبہ گری ہوئی حیثیت میں تھا، کوئی پلٹ کے نہیں دیکھ رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ جاؤ اپنی بیوی اور اپنے بچے کو وہاں پہ چھوڑ دو۔ شروع ہو گیا ایک چھوٹا کام، بستی بسی گھر بنا، اعلان ہوا حج کے لیے آؤ، آج کروڑوں لوگ جا رہے ہیں۔ چھوٹا سا کام، تھوڑے سے لوگ، امن و پیغام۔ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے دے تو ساری دنیا میں پیغام امن اور
پیغام روح انسانیت عام ہو جائے گا۔ حضرت گرامی 5 اہم ترین باتیں ہیں جس کی بنیاد پر دنیا میں امن قائم ہوگا۔ سب سے پہلا کام، انسان اپنے خالق کو پہچانے۔ انسان جب اپنے خالق کو پہچانتا ہے تو زمین میں امن کے راہیں فراہم ہو جاتی ہیں۔ جب انسان اپنے خالق کو نہیں پہچانتا تو پھر فساد شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلا کام، آج دنیا میں جو ظلم کر رہے ہیں مشرق و مغرب میں، ان کی جانچ کر کے دیکھیے، وہ اپنے خالق کو نہیں پہچان رہے ہیں۔ وہ جی رہے ہیں اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، اپنے ایگو سیٹسفیکشن کے لیے، اپنی قوم کو برتر بنانے کے لیے۔ لیکن اللہ کے نبی جو پیغام لائے ہیں وہ کہتا ہے کہ انسانوں، تم اپنے رب کو پہچانو، اپنے خالق کو پہچانو۔ خالق کو پہچاننا یہ بہت بڑا عنوان ہے، لیکن ظالم جب ظلم کرتا ہے، اس خالق اور رب کا اس ظالم کے تئیں کیا رویہ ہوتا ہے، اگر وہ یہ ظالم لوگ جان جائیں تو ان کے دل دہل جائے۔ رب پیدا کیا، پال رہا ہے، ہوائیں بھیج رہا ہے، یہ پوری تمام باتیں تو بہت بڑا عنوان ہے رب کو پہچاننا، لیکن اس تمام میں بس ایک ظالم یہ جان لے کہ وہ رب ظالم کے ساتھ کیا ری ایکشن کیا ہے، کرتا ہے، وہ بس جان لے تو اس کا دل دہل جائے گا۔ اور وہ ظالم جو اقتدار میں ہو کے ظلم کو انسٹیٹیوشنلائز کرتا ہے، ظلم کی سرپرستی کرتا ہے، اس کے ساتھ خالق کا کیا رویہ ہوتا ہے وہ جان لے تو پھر دنیا میں کوئی ہمت نہیں کر سکتا کہ ظلم کر سکے۔ سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے ظالموں کے تئیں اللہ کے رویے کو بتایا کہ کیا کیا ہے اور کیسی تاریخ رقم کی ہے ظالموں کے خلاف۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ۔ میں نے کہا کہ امن فساد کے مقابلے میں آتا ہے۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ۔ یہ آیتیں کسی بھی ظالم کے سامنے پڑھی جائیں یا ظالم سمجھ جائے تو اس کا دل دہل جائے۔ کیا تم تک عاد ارم، ستونوں والے عاد ارم کی داستان پہنچی ہے؟ اور ایسی قوم کو اللہ نے پھر سے دنیا کے شہروں میں پیدا نہیں کیا۔ اتنے طاقتور، اتنے لمبے تڑنگے، اتنے طاقتور لوگوں کو اللہ نے خود کہا کہ میں خالق ہوں، لیکن پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا میں ایسی قوم کو پھر سے پیدا نہیں کیا۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، سمود وہ قوم جس نے وادی میں پہاڑوں کو اس نے کاٹا اور اپنے لیے محلات بنائے۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، میخوں والا فرعون جس کی فوج کسی بھی وادی میں جاتی تو اس کے گھوڑوں اور اونٹوں کو باندھنے کے لیے اتنی میخیں زمین میں گاڑ دی جاتی تھیں کہ جس کا اندازہ لگانا، جس کا شمار کرنا لوگوں کے لیے مشکل تھا۔ اتنا زبردست طاقت، ملٹری مائٹ رکھنے والا فرعون، انہوں نے کیا کیا؟
اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انہوں نے ظلم کو انسٹیٹیوشنلائز کیا، ظلم کی سرپرستی کی۔ الذین طغوا فی البلاد، دنیا کے شہروں میں انہوں نے ظلم کیا۔ فاکثروا فیہا الفساد، ان کے تمام لوگوں نے زمین پہ امن کو بھنگ کیا اور ہر طرف فساد مچا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا رویہ کیا؟ آج کے ظالموں کے لیے وہ رویہ بہت اہم ہے۔ وہ جان لیں تو پتہ چلے، وہ جانتے نہیں ہیں اس لیے کر رہے ہیں۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، تیرے رب نے ان تمام پر عذاب کا کوڑا برسا دیا، ایسا برسایا کہ اس میں کا ایک آدمی آج تمہیں دکھائی نہیں دیتا ہے، not even one۔ ایک چھوٹی موٹی 5-10 گھروں کی بستی نہیں، بستیاں نہیں تھیں، لاکھوں کروڑوں کی آبادیاں، ایک آدمی بھی بچا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ اور کیا اللہ تعالیٰ یہ کر کے خاموش بیٹھ گیا؟ ظالموں کو آج کھلا چھوڑ دیا؟ ان ربک لبالمرصاد، آج بھی وہی رب، وہی اللہ جس نے ان تمام قوموں کو ہلاک کیا ظلم کی پاداش میں، آج بھی وہ گھات میں لگا ہوا ہے۔ جو کوئی ظلم کرے اسے تباہ کر دو۔ حضرات گرامی، بندے جب اپنے رب کو پہچانے اور رب کی اس صفت کو کہ ظالموں کے ساتھ وہ کیا رویہ کرتا ہے، یہ باتیں اگر انسانوں کے سامنے آئے اور خاص طور سے ظالموں کے سامنے آ جائے تو انسانوں کو راحت کی سانس ملے گی۔ آج یہ پیغام وائٹ ہاؤس میں نہیں، ان تو بولتا کہ I am greatest۔ ارے گریٹسٹ تو اوپر ہے، ایک کوڑا برسا دیا سب صاف ہو جاتا ہے دنیا والے۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مائٹ بتائی ظالموں کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ کتنا قدرت والا ہے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو اللہ نے ان کے گناہوں پہ پکڑا، ہر ایک کو، چھوڑا نہیں کسی کو۔ ان کو کیسے چھوڑ سکے گا؟ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبَةً وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ہر ایک کو جب گناہوں میں پکڑا تو ایک ایک کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ کسی پہ ہم نے زبردست ہوا کو، طوفانی ہوا کو بھیج دیا، کسی بستی میں ہم نے ایک زبردست چیخ اور دھماکہ کر دیا، پوری بستی بجھ گئی۔ کسی بستی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا اور کسی کو ہم نے سمندر میں ڈبو دیا۔ یہ ہماری مائٹ ہے۔ اے مکڑی کے جالو، تھوڑا سا اقتدار ملا ظلم کر رہے ہو۔ Look at my might and the history of persecutors۔ جنہوں نے ظلم کیا ہے ان کی ہسٹری کو دیکھو اور میرے رویے کی ہسٹری کو دیکھو ان کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم کرنے والا نہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ان لوگوں نے اپنے اوپر ہی ظلم کیا تھا۔ جب بندے اپنے رب کو پہچان لیتے ہیں اور اسپیشلی اپنے رب کے اس رویے کو جو ظالموں کے ساتھ ہوتا ہے، زمین میں کوئی ظلم کی سوچ سکتا ہے، پلان بنا سکتا ہے؟
تو سب سے پہلے آدمی کو، انسان کو چاہیے کہ اپنے رب کو پہچانے، اور امت مسلمہ پہ یہ بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں سے اپنے رب کو پہچانوائے، ظالموں کے سامنے اللہ کے اس رویے کو پیش کرے کہ ظالموں زیادہ دن تم زمین پہ جی نہیں سکتے ان قوموں کے سامنے کہ تم اللہ کی یہ تاریخ ہے۔ امن انسانیت جو آج کرا رہی ہے مسکرانا شروع کر دے گی جب انسان اپنے رب کو پہچاننے لگیں گے، اور ظالم اس اینگل سے اپنے رب کو دیکھیں گے کہ میں چھوٹ کر جانے والا نہیں ہوں، انسانیت مسکرانے لگے گی۔ دوسری اہم ترین بات، انسان اپنے آپ کو پہچانے۔ جب انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے پھر وہ کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا۔ انسان اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگتا ہے تو پھر ظلم کرنے لگتا ہے، یا اپنے آپ کو بہت کمتر سمجھتا بھی ہے تو ظلم کرنے لگتا ہے۔ لیکن جیسا وہ ہے اپنے آپ کو جب سمجھنے لگتا ہے، صحیح طور پہ اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے تو دنیا میں ظلم ختم ہو جاتا ہے، ہر طرف امن امن۔ قرآن مجید بتاتا ہے کہ انسان تو کیا ہے، قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفہ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ۔ اے انسان تیری پوری داستان ایک آیت میں آ گئی، ایک آیت کے برابر چند آیتیں ہیں، وہ لمبی آیت میں رکھا جائے تو ایک آیت۔ تم بیت ابیض میں بیٹھے ہو یا دنیا کے کسی بھی گدی پہ بیٹھے ہو، تمہاری حقیقت یہ بتا رہی ہے، یہی ہے۔ قتل الانسان، انسان ہلاک ہو، اس نے ناشکراپن کیا۔ من ای شیء خلق، آج بہت بڑا بنتا ہے، کس چیز سے بنا؟ بہت بڑا بن کے ظلم کر رہا ہے، بتا کس چیز سے بنا؟ من نطفہ، ارے ایک گندے خطرے سے بنا۔ من نطفہ امشاج، یا ایک گندے خطرے سے آدمی بنا، پھر اس کی تخلیق اللہ نے کی، تیری تخلیق اللہ نے کی، پھر تیری تقدیر بنائی۔ آج تو بیٹھا ہوا ہے، اس نے تقدیر بنائی، اس لیے گدی پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو اپنے آپ سے بڑا نہیں بنا، تقدیر اس نے بنائی اس لیے بڑا بنا۔ تقدیر وہ بنائی چھوٹا بنا، تقدیر وہ بنائی تجارت کیا، تقدیر وہ بنائی ڈاکٹر بنا، تقدیر اس نے بنائی انجینئر بنا، تقدیر اس نے بنائی وکیل بنا۔ فقدرہ، آج تو جس کرسی پہ بیٹھ کے ظلم کر رہا ہے کیا اپنے آپ بن گیا؟ نہیں، اس نے تقدیر بنائی، اپنے آپ کو پہچان۔ تو صرف ایک خطرہ تھا گندا، پھر اس کے بعد ثم السبیل یسرہ، اس مقام کو، تیری تقدیر کو پہنچنے کے لیے اس نے راستے ہموار کیے۔ آج اتنی بڑی گدی پہ بیٹھا ہے، اگر اللہ تعالیٰ راستے ہموار نہ کرتا پہنچ سکتا؟ 8 سال پہلے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ پریزیڈنٹ بنے گا، آج بن گیا۔ 6 سال پہلے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ پرائم منسٹر بنے گا، آج بن گیا۔ کیسے بنا؟ اپنے آپ سے بنا؟ نہیں، ثم السبیل یسرہ، تیرے رب نے تیرے لیے راستہ آسان کیا، اس لیے بنا۔
پھر اس کے بعد ثم السبیل یسرا ثم اماتہ فاقبرہ، ایک دن تو مر جائے گا اور تجھے کتنی ہی سنہری گدی پہ بیٹھا ہوا رہے، تیرے مٹی کے اندر دبا دیں گے لوگ، اقبرہ، قبر میں پہنچا دیں گے۔ یہ تیری داستان ہے، یہ چوکھٹے میں رہے۔ اچھا، جب دفن کر دیا جائے گا، منو مٹی تلے دبا دیا جائے گا، اس وقت تیری اہمیت بھی نہیں رہے گی، بس ایک ہی کام رہے گا، وہ میرا، ثم اذا شاء انشرہ، میں جب چاہے تجھے اٹھاؤں گا اور میرے میدان فیصلہ کرنے کے میدان میں جمع کر دوں گا۔ اپنے آپ کو پہچان، بیٹھے بیٹھے آرڈر دے رہا ہے علاقوں کو بامبنگ کر دو۔ آج سے 50-55 سال پہلے چلے جاؤ، کیا تھے؟ ایک کالے کا نطفہ، اور کیا تھی؟ پہچانو اپنے آپ کو، اور ایک دن خبر میں پہنچ جاؤ گے۔ یہ تمہاری پوری داستان ہے، پہچانو اپنے آپ کو، تم کیوں ظلم کرتے؟ دنیا میں کیوں آئے؟ کیا حکومت کرنے کے لیے آئے؟ ان لوگوں کو ان لوگوں کو لڑانے کے لیے آئے؟ تجارت کر کے پیٹ پالنے کے لیے آئے؟ مزے کرنے کے لیے آئے؟ انسان اپنے آپ کو پہچانے کیوں آیا ہے؟ قرآن مجید وہ بھی بتاتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت اور حیات پیدا کی۔ کیوں پیدا کی؟ ظلم کرنے، اپنی قوم کو اونچا بتا کے دوسروں کو تباہ و برباد کرنے، دنیا میں کچھ لوگوں کو رلانے، اپنی اسٹینڈرڈ آف لیونگ بڑھانے۔ کیوں تو آئے تم؟ پیدا ہوئے اب مرنے والے ہو، نطفے سے لے کے قبر تک اللہ نے تمہاری داستان سورہ عبس میں بتا دی۔ آئے کیوں ہو؟ کیا کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہماری نگاہیں تم پہ لگی ہوئی ہیں، تمہارا امتحان چل رہا ہے کہ تم میں سے کون بہتر عمل ہم کر کے ہمارے پاس آتا ہے۔ یہ دنیاوی زندگی من مانی خواہشات کی تکمیل نہیں، ظلم و جبر نہیں، اس لیے کہ تم دنیا میں ایک آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہو، کون اچھا عمل کرتا ہے۔ حضرت گرامی، تیسرا اہم ترین پوائنٹ یہ ہے کہ انسان چونکہ مٹی سے بنا ہے، اس کے اندر کئی خامیاں ہیں، وہ خامیوں کے ساتھ انسان پیدا ہوا ہے۔ اگر ان خامیوں کی تطہیر اور اس کا تزکیہ نہیں ہوتا ہے تو ظالم بنتا ہے وہ۔ جب اس کا تزکیہ ہو جاتا ہے تو وہ شریف لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اگر وہ خامیاں ویسے ہی جاری رہتی ہیں، ان خامیوں کی تطہیر، ان کا کنٹرول، ان کا تزکیہ نہیں ہوتا ہے تو پھر ہر طرف ظلم کی بھٹیاں دیکھتے چلے جاؤ۔ کئی مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے آیات کے آخر میں انسانوں کی یہ خامیوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، خامی ہے اس کی، کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ کمزوری کا مطلب کبھی کبھی وہ اپنے اوپر اپنا کنٹرول چھوڑ دیتا ہے، وہ بھی ایک بہت بڑی کمزوری ہے۔ ایک جگہ فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا جلد باز، عجلت پسند واقع ہوا ہے، یہ بھی کمزوری ہے۔ عجلت پسندی میں عام طور پہ ظلم ہو جاتا ہے۔
ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، انسان بڑا ناشکرا ہے. یہ ناشکرا پن بھی اس کی سرشت پہ ہے، اس کی انہرنٹ خامی ہے. اسی سورہ اسراء میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے. تنگ دلی، تھڑ دلی، چھوٹا دل، یہ انسان کی خامیاں ہیں. اس کو کنٹرول کرنا، ان کی تطہیر کرنا. ایک مقام پہ فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان بڑا جھگڑالو واقع ہوا ہے. جھگڑنا اس کی سرشت میں ہے. آپ دیکھتے ہو ایسے داڑھی والے بھی جھگڑنے لگتے. حرم پاک حج کے لیے جو لوگ جاتے ہیں واپس آنے کے بعد پوچھ لیے حرم میں جھگڑتے، حرم کے قریب جھگڑتے. بیسک خامی ہے، اس کو کنٹرول کرنا ہے، ان کا تزکیہ کرنا ہے. ان کا کنٹرول نہ کرنا، ان کا تزکیہ نہ ہونا اور یہ لوگ جا کے اقتدار کی گدی پہ بیٹھنا ظلم. ایک مقام پہ فرمایا اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان کا تذکرہ کرتے ہوئے انسان بڑا ظالم اور جاہل ہے. یہ بیسک خامیاں ہیں، ہر انسان میں پیدائش کے ساتھ رہتی ہیں. آج جو حکمراں ہیں یہ پوری خامیاں لے کے گدیوں پہ بیٹھے ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خلفاء کو اپنے بعد موقع دیا یا آپ کے بعد جو خلفاء مسلمانوں کے امیر بنے، انہوں نے ان خامیوں کو کنٹرول کیا، ان کا تزکیہ، ان کی تطہیر ہوئی تھی. آج یہ خامیاں لے کے حکمرانی کر رہے ہیں، ہر آدمی رو رہا ہے. ان خلفاء کی تطہیر و تزکیہ، ان کے اندر بھی یہ خامیاں تھیں، لیکن اللہ کے نبی نے ان خامیوں کو اپنے ارشادات اور اپنی تربیت کے ذریعے سے دور کر دیا تھا اور کنٹرول کرنے کا طریقہ بتایا تھا. اور جب وہ خلیفہ بنے تو ہر طرف مسکانی مسکان انسانی چہروں پر. آج ساری دنیا میں ایسے لوگ حکمرانی کر رہے ہیں جو ان بیسک خامیوں پہ کنٹرول نہیں ہے ان کو، اور نہ ان کی تطہیر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس لیے ہیں کہ انسان کے اندر یہ جو خامیاں ہیں انہرنٹ، اسے دور کیا جائے. اللہ کے نبی کی بعثت کے مقاصد میں یہ آیا ہے هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وہی اللہ ہے جس نے امیوں میں سے ایک رسول کو پیدا کیا. رسول کا کام کیا ہے؟ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، وہ یزکیہم، ان کا تزکیہ کرتا ہے. یعنی یہ خامیاں جو بیسک انہرنٹ مٹی کی وجہ سے انسان کے اندر آئے ہیں، اس کا تزکیہ کر کے اس کو کنٹرول کرنے کے مقام پہ انسان کو نبی مقرر کر دیتا ہے. اللہ کے نبی کی تعلیمات، اللہ کی تعلیمات کے ذریعے ہی سے یہ تمام خامیوں کو دور کیا جا سکتا ہے، ان پہ حاوی ہویا جا سکتا ہے. دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے، فلسفی آئے، آج کل تو بڑے بڑے گروز پیدا ہو رہے ہیں. کسی کی تعلیمات میں ان خامیوں کو اوورکم کرنا، ان خامیوں کا تزکیہ کرنا ناممکن. ان خامیوں کا عجلت پسندی، ظلم، ناواقف کاری اور ناشکراپن اور تھڑ دلی، دل کا چھوٹا ہونا، یہ تمام بیسک خامیاں اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کے تحت
تزکیہ پا جائیں گے، تطہیر پا جائیں گے جب اس میں سے لوگ اٹھیں گے اور وہ جب حکمراں بنیں گے، اور وہ حکمراں کا ایم یہ رہے گا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اے کاش اگر کوئی دجلہ کے قریب ایک بکری بھی مر جاتی ہے تو اللہ کے دربار میں مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ منہ مری بکری مدینہ کہاں دریائے دجلہ کے قریب مر جاتی ہے، یہ بیسک خامیوں کا کنٹرول کے بعد یہ تصور بنا کہ اللہ کے دربار میں مجھے جواب دہی کرنی پڑے گی، ایک بکری مر جاتی ہے تو کیا خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں۔ گو فار دا سیکنڈ اسٹرائک، کتنے مرے اتنے، گو فار دا سیکنڈ چل رہا۔ یہ خامیوں کے ساتھ ہیں حکمرانی۔ حضرات گرامی، چوتھی اہم بات یہ ہے کہ خاص طور سے نوجوان توجہ فرمائیں، جب انسان تخلیق پا رہا تھا تو فرشتوں کو اندیشہ لاحق ہو گیا کہ زمین پہ جا کے ظلم کریں گا اور خون بہائیں گا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک اپنا نائب، اپنا خلیفہ بھیجنے والا۔ تو فرشتوں نے کہا قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ آپ ایسے کو زمین پہ بھیج رہے ہیں جو زمین میں فساد پھیلا کر، امن کے مقابلے میں فساد، مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا، زمین میں فساد پھیلائے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون بہائے گا، ایسے کو بھیجتے ہیں، ایسے کو خلیفہ بناتے ہیں۔ کیا ہم آپ کی تسبیح نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ہم آپ کی تقدیس بیان نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ہم آپ کی تحمید بیان نہیں کر رہے ہیں؟ کیوں آپ ایسے ایک خلیفہ کو بھیج کے زمین میں ظلم و ستم اور خون بہوانا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شٹ اپ، انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ دوسری طرف کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم کو تخلیق کر دیا اور اس کے بعد پورا علم الاسماء، دنیا برتنے کا جو علم ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی اور جو بھی دنیا برتنے کا علم ہے وہ پورا سکھا دیا۔ علم الاسماء کے معنی وہی آتے ہیں جسے آج ہم دینی علوم کہہ کے چھی چھی بولتے ہیں، لیکن سب سے پہلے آدم کو وہی دیا گیا۔ ڈرونز کا علم، میزائلز کا علم، سیٹلائٹس کا علم، سیل فونز کا علم، شعاعوں کا علم، یہ پورے علم الاسماء میں آتے ہیں۔ وہ آدم کو سکھایا گیا۔ پھر اس کے بعد وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، میری اس تخلیق پر اندیشوں کا اظہار کر رہے ہو، ذرا اس کے نامہ تو بتاؤ، یہ علم کے بارے میں تو بتاؤ، سائنس اور ٹیکنالوجی کے بارے میں بتاؤ، دنیا کے برتنے کا علم بتاؤ۔ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم، آپ ہر نقص سے پاک ہیں، آپ نے ہم کو جتنا علم دیا ہم اتنا ہی جانتے ہیں۔ آگے اور پڑھیے، وقت تیزی سے جا رہا ہے، ایک اور پوائنٹ بھی ہے، میں جلدی سے پڑھتا ہوں۔ مجھے جو ثابت کرنا ہے وہ تو میں بتا دیا ہوں، وہ ثابت کرنا یہ ہے کہ فرشتوں کے
اندیشوں پہ کہ دنیا میں جا کے فساد اور خون بہائے گا، وہ اندیشوں کو اللہ نے کیسے دور کیا؟ آدم کو علم الاسماء سکھا کے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم سکھا کر۔ جب وہ علم سامنے آیا فرشتوں کے، اور فرشتے مطمئن ہو گئے، اللہ نے کہا کہ سجدہ کرو، خاموشی سے سجدہ کر دیے۔ اور جب آدم زمین پہ آ رہے تھے، اس موقع پہ اللہ نے کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اب تم زمین پہ جا رہے ہو، جب کبھی بھی میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس آ جائے، اس ہدایت کی جو اتباع کرے گا اسے کوئی خوف و رنج نہیں ہوگا۔ اب یہ دو علوم کو آپ جانچیے، ایک آدم کے پیدا ہوتے ہی دیا گیا، اور دوسرا آدم زمین پہ آنے سے پہلے بتایا گیا کہ زمین پہ جاؤ گے تو آئے گی میری ہدایت۔ مطلب یہ ہے کہ علم الاسماء اگر علم ہدایت کے تحت ہے تو دنیا میں امن رہے گا، اور علم الاسماء علم ہدایت کے باہر ہو جائے گی تو لوگوں کا خون بہے گا۔ جب تک یہ علم الاسماء علم ہدایت کے تحت تھے مسلمانوں کی حکومتوں میں، کہیں ظلم نہیں تھا، کہیں خون نہیں تھا۔ آج یہ علم الاسماء سائنس اور ٹیکنالوجی شیطانوں کے ہاتھوں میں چلی گئی، اللہ کی ہدایت کے علم کے تحت نہیں رہی۔ آج ساری دنیا میں خون بہہ رہا ہے، اور مسلمان اپنی شادیوں میں کھانے کھا کے مست ہے۔ جن کے پاس علم ہدایت ہے، علم الاسماء حاصل کر کے اس علم الاسماء کو علم ہدایت کے تحت لائیں تاکہ دنیا میں امن قائم ہو، انسانوں کا خون نہ بہے۔ انجینئرنگ کر لیے بیٹا، ایک وہ ویزا لے لو، جا کے کماؤ، اب تمہاری شادی کرنا ہے۔ خون کے آنسو رونے کی نوبت ہے۔ پرسوں کے ہندو اخبار میں ہیڈ لائن آئی، ہندوستان میں علم میں سب سے زیادہ کم پرسنٹیج مسلمانوں کا، اور علم میں سب سے زیادہ پرسنٹیج جینوں کا۔ جین جن کے گرو کپڑے تک نہیں پہنتے، ننگے رہتے ہیں، کپڑے پہننے کا سلیقہ نہیں ہے جن کے گروؤں کو، ان کے پاس علم الاسماء کی یہ اہمیت ہے کہ ان کے پاس علم بڑا ہوا ہے۔ آج ڈرون کے حملے کیوں ہو رہے ہیں؟ میزائلز کیوں برسائے جا رہے ہیں؟ پلین سارٹیز کیوں لے رہے ہیں باموں سے؟ اس لیے کہ آدم کو جو علم سکھایا گیا تھا، علم الاسماء، آج وہ علم ہدایت کے تحت نہیں ہے، اور ان کا استعمال علم ہدایت رکھنے والوں کے خلاف ہو رہا ہے۔ نوجوانوں، اس میسج کو پڑھو۔ ہم میں سے ریسرچ اورینٹڈ ایجوکیشن ہمارے درمیان ہونا چاہیے۔ جب تک ہمارے علم الاسماء میں کمانڈ نہیں ہوگا، دنیا سے ظلم ختم نہیں ہوگا، دنیا میں امن قائم نہیں ہوگا۔ ہمارا پیغام یہ ہے کہ ایک آدمی کا قتل کیا جانا پوری انسانیت کے قتل کے مماثل ہے۔ یہ ہمارے تزکیے کا، ہدایت کا نمبر 1 جز ہے، لیکن آج کی دنیا میں جو لوگ گدیوں پہ بیٹھے ہیں ان کے پاس انسانی خون کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آخری پوائنٹ یہ ہے، انسان ظلم کیوں کرتا ہے؟ قرآن مجید واضح طور پہ، قرآن مجید ہر ایک کا جواب دے گا، ہم چھوڑ دیے نہیں معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی۔
بے شک انسان ظلم کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ الرہا استغنا، وہ اپنے آپ کو مستغنی محسوس کرتا ہے. اور میرے کون پوچھنے والا؟ Who is going to question me? Is UNO? Any country in the world? Who can question me? If I bomb the total world, who is going to question me? مجھے کون کوشچن کرے گا؟ اپنے آپ کو جب مستغنی سمجھتا ہے تو وہ ظلم کی بھٹیاں دہکا دیتا ہے. ان اکاؤنٹیبل اپنے آپ کو سمجھتا ہے، irresponsible ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارے نادان، تو اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے، کتنے دن رہتا دنیا میں؟ ان الی ربک الرجعی، ایک نہ ایک دن تو اپنے رب کی طرف پلٹنے والا ہے نا. فوری ظلم کی وجہ بتا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظلم کو ختم کر، اس لیے کہ تو میری طرف آنے والا ہے. جب آئے گا تو میں دیکھ لینے والا ہوں تیرے کو. حضرات گرامی، آج دنیا میں جتنے ظالم ہیں، ظلم کو جنہوں نے انسٹیٹیوشنلائز کر لیا ہے، وہ اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتے ہیں. کون ہم کو پوچھتا جی؟ ایک آدھ پولیس آفیسر اگر صحیح انویسٹیگیشن کرائے تو ٹرانسفر ہم، یا کچھ خامی نکال کے سسپینڈ کرو. ہمارے لوگوں کو لگاؤ، انویسٹیگیشن ہمارے حساب سے ہونا چاہیے. مستغنی قانون تو موم کی ناک ہے، میں جدھر چاہے موڑ لوں. آج کتنے مظلوم آنسو بہا رہے ہیں، کوئی داد رسی نہیں ہے، اس لیے کہ مستغنی گدیوں پہ بیٹھے ہوئے ارباب اقتدار ساری دنیا کے اپنے آپ کو ان اکاؤنٹیبل سمجھتے ہیں. تمام کے سامنے اللہ تعالیٰ کوشچن مارک لگاتا ہے، ان الی ربک الرجعی. اے انسان، آج اتنے لوگ تیرے سپورٹ میں ہیں، لیکن کل تو اکیلا تنہا میرے پاس آنے والا ہے. انسانی معاشرے میں جو اپنے آپ کو مستغنی سمجھتے ہیں، دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ جو ارباب اقتدار ہیں، جن کو قرآن مجید مستکبر کہتا ہے، اور دوسرے ان کی اتباع کرنے والے، ان کے نقشوں پہ میں رنگ بھرنے والے. وہ اوپر بیوروکریسی کے اوپر سے لے کے نیچے تک، عام انسان تک، ارے کر دے، آئی ایم بیہائنڈ یو، کوئی کیس تجھ پہ بک نہیں ہوگا. مستغنی، ٹھیک ہے آپ ہیں میرے پیچھے تو میں کر دوں گا یہ کام. مستغنی دو طرح کے، ایک ارباب اقتدار، دوسرے ان کی اتباع کرنے والے، چھوٹے آدمی سے لے کے ٹاپ موسٹ بیوروکریٹ تک، آل. یہ علاقوں میں قتل کیوں ہوتے ہیں؟ بڑے لوگوں کی سرپرستی ہے، سانپ بچا لیں گے مار دو. انکاؤنٹرز کیوں ہوتے ہیں؟ بڑے سانپ بولتے چھوٹے سانپ مار دیتے. یہی نہیں، ساری دنیا میں یہ مستغنی لوگ، ان کو صحیح ان کی عقل ٹھکانے لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 سے زیادہ مقامات پہ ذکر کیا ہے. اگر وہ آیتیں پیش کر دی جائے تو دل دہل جائے. سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، تمام کے تمام اللہ کے سامنے جمع ہو جائیں گے.
فقال الضعفاء للذین استکبروا انا كنا لکم تبعا فهل انتم مغنون عنا. آیت کی لمبی ہے، میں ترجمہ بیان کرتے ہوئے چلوں. پورے کے پورے اللہ کے پاس جمع ہو جائیں گے، دوزخ میں چلے جائیں گے. فقال الضعفاء، اس موقع پہ جو چھوٹے لوگ ہیں، ضعیف لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، للذین استکبروا، جو استکبار کرنے والے، بڑے گدیوں پہ بیٹھنے والے، ارباب اقتدار، ان سے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ انا کنا لکم تبعا، دنیا میں آسمان کے نیچے جب تک ہم رہے بس آپ کی تابعداری کرتے رہے نا، آپ نے جو نقشہ بنایا اس پہ رنگ بھرے، آپ وہ سارٹی لو بولے وہ سارٹی لے کے وہ بستی کو تباہ کر دیے، آپ فلانی جگہ کے لوگوں کو ختم کرو بولے ہم ختم کر دیے، آپ بڑے تھے ہم کمزور تھے لیکن آپ کی تابعداری کر رہے تھے، لیکن آج ہم دوزخ میں ہیں، آپ بھی دکھائی دے رہے ہیں، ہم بھی ہیں. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. اتنے بڑے تھے آپ کی ایک بات قانون بن جاتی تھی اور آنکھ موچ کے ہم آپ کی باتیں سنتے تھے. آج ہم کو اللہ کے اس عذاب سے تھوڑا بچانے کے لیے کچھ کر سکتے ہو؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. تھوڑا بچانے کے لیے کچھ کر سکتے ہو؟ دنیا میں ہمیشہ آپ کے نقشوں کو ہم نے نقشوں میں رنگ بھرا، آپ بڑے تھے ہم آپ کی بات مانتے تھے، ہم نے سوچا تک نہیں کہ ہمارے اس کام سے کتنی بیوائیں بن رہی ہیں، کتنے بچے یتیم ہو رہے ہیں، سوچا نہیں، آپ نے کہا ہم نے کر دیا. انا کنا لکم تبعا، ہم نے کر دیا. آج کچھ ہمارے تھوڑا عذاب کو کم کرنے کے لیے کچھ کر سکتے ہو؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص. وہ کہیں گے اگر آج اللہ تعالی ہمیں کچھ ہدایت دے تو ہم تم کو بھی کچھ ہدایت دے دیں. سواء علینا، برابر ہے ہمارے لیے، جزا فضا کریں، پکاریں، چیخیں یا خاموش صبر سے یہ آگ کا عذاب جھیلتے رہیں، ہمارے لیے دونوں برابر ہے. ما لنا من محیص، یہاں سے نکلنے کا ہم کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا ہے. کیا سچویشن! یہ سچویشن ظالموں اپنے آپ کو ان اکاؤنٹیبل سمجھنے والوں کے سامنے پہنچے دل دہل جائیں. یہی آیتیں تھی یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. اے نبی تم لوگوں کے سامنے یہ آیت پڑھو اور ان کا تزکیہ کرو، ان کے اندر جو انہرنٹ خامیاں ہیں دور کر دو. آج اس پیغام پہ ناک کی طرح ہم بیٹھے ہوئے ہیں. کس کا خون بہہ رہا ہے دوستو؟ کن بستیوں میں فساد ہے؟ کن بستیوں میں عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں؟ کن بستیوں میں بچے یتیم ہو رہے ہیں؟ آج دنیا میں فساد اور ظلم کے ذمہ دار وہ نہیں، وہ ہیں جو ان کا تزکیہ کرنے کے پوری صلاحیت رکھتے ہیں، پورے سامان رکھتے ہیں، لیکن تزکیہ نہیں کرتے ہیں، اس کا پیغام لوگوں کے سامنے نہیں پہنچاتے ہیں. صبح اٹھنا، پیٹ بھرنا، کچھ خواہشات نفس پوری کرنا، شام میں کسی دعوت میں چلے جانا، آ کے سو جانا.
ہماری بستیاں زمین پر، آج اخبار اٹھا کر دیکھیے کس کا خون بہہ رہا ہے۔ جس نبی نے امت مسلمہ کو ذمہ داری دی کہ میرے بعد یہ تمام انسانوں کا تزکیہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ سامان اللہ کی کتاب اور میرا اسوہ تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں۔ آج جماعت اسلامی کے اس مہم کے دوران امن و انسانیت ہمارا پیغام یہ ہے کہ مسلمان اٹھو، قرآن مجید کا پیغام لوگوں کے سامنے پیش کرو، ظالموں کے دل ان مناظر سے دہلا دو تاکہ ان کے دل دہل جائیں، وہ اپنے آپ کو قابو میں کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت کریم صاحب بیٹھیے، 2